حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں 1 ماہ کے لیے ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بجلی کے بلوں میں استثناء کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا۔ اسلام آباد میں NDMA کے ویئر ہاؤس سے امدادی سامان پنجاب روانہ کیا گیا۔ شجاع آباد میں دریائے چناب کا بند ٹوٹ گیا۔ نواز شہر، گردیز پور، طاہر پور، بنگالہ بستی، حسن آباد زیریاب ہزاروں افراد نے نقل مکانی شروع کر دی۔ موزہ ڈھنڈوں کے مقام پر سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل۔ دریائے ستلج کی قریبی بستی جمیل پور رتیکا دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گئی۔ متعدد گھر دریابود، علاقہ مکین شدید پریشان۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ بہاول نگر کی 160 کلومیٹر طویل دریائی بیلٹ سیلاب کی زد میں، 145 موزہ جات کی سینکڑوں بستیاں زیریاب۔ PDMA کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 4489 دیہات متاثر ہوئے۔ 24,50,000 افراد کو محفوظ مکان پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانیہ کا سیلاب زدگان کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم نے بروقت تعاون اور یکجہتی پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ قائم مقام امریکی سفیر نیکلے بیکر نے کہا سیلاب زدگان کو خوراک، پناہ گاہیں اور زندگی بچانے والی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیچا فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا فلائی اوور اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواہ کے رہائشیوں کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ 1 کلومیٹر کے فلائی اوور سے ایکسپریس وے اور دیگر علاقوں کو جانے میں سہولت ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر روانہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر زرداری چینی حکومت کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ چینگڈو، شنگھائی اور شنگیانگ میں صوبائی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاک چین تعلقات اور اقتصادی و تجارتی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ دورے میں CPEC اور مستقبل کے منصوبے زیر غور آئیں گے۔ صدر زرداری کا دورہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا عکاس ہے۔ امریکی میگزین فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار دے دی۔ میگزین کے مطابق بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا۔ بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ چین سے متوازن تعلقات پر زور ہے۔ پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے آئینی بجلی، گیس اور آٹے کا بحران پیدا کیا۔ 3 سال میں پاکستان کے قرض میں بہت اضافہ ہوا۔ پاکستان کا قرض 80,000 ارب روپے ہو گیا ہے۔ سیلاب کے بعد آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئی ہے۔ کراچی میں 70 سے زائد بچیوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ قیوم آباد سے گرفتار ملزم شبیر 9 سال سے گھناؤنا عمل کر رہا تھا۔ ویڈیوز بنا کر بچیوں کو بلیک میل بھی کرتا تھا۔ ایک بچی ملزم کی USB اٹھا کر موبائل شاپ پر لے گئی، جس میں موجود ویڈیو سے زیادتی کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے ملزم سے ملنے والے موبائل فون اور USB سے 100 سے زائد بچیوں کی ویڈیوز برآمد کر لیں۔ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 2016 سے ساتھی کے ساتھ مل کر معصوم بچیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ متاثرہ بچیوں کی نشاندہی پر ملزم کے خلاف ڈیفنس تھانے میں 3 مقدمات درج۔ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی۔ ضلع گھوٹی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے زیر آب۔
नौशहरों फिरोज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 4,50,000 और कोटरी बैराज पर 2,50,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। हजारों मुतासरीन घरों से यकजहती। कहा कि बेघर रोजगार बुरी तरह मुतासर हैं। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर ज़राई इमरजेंसी नाफिज की गई, जिसका मकसद किसान और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सदर जरदारी की आवाम से इत्तेहाद की अपील। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आलमी बरादरी से इमदाद की अपील की जाए। सिंध में लूट मार का मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ खाने पीने के लिए कराची पर कब्जा कर रखा है। हाफिज नेमुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी। कहा एक खानदान और 40 वडेरे, ये हैं पीपल्स पार्टी। बन रही हो तो शारा भुट्टो, टूट जाए तो मलिर एक्सप्रेस वे। MKM, नून लीग और JUI पर भी तनकीद। नवंबर से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कराची की बर्बादी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को करार दे रहे हैं। कहा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। सब मीटिंग खेल रहे हैं, काम किसी को नहीं करना। हब डैम पर बनी नई केनाल बर्बाद हो गई। विफाक सिंध और कराची के साथ ज्यादती कर रहा है। हालिया बारिशों में जमात इस्लामी की मुनाफत और MKM का झूठ बेनकाब हो गया। शहर भर से मुस्तरद शुदा लोगों को अब हर चीज नाकाम ही दिखाई देगी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान और सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के बयानात पर रद्द-ए-अमल। का MKM की सोच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शारा भुट्टो के ज़ेरे तामीर हिस्से पर भी सियासत की गई। हाफिज नेमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया। जमाती बगैर मरे जन्नत में जाना चाहते हैं तो मुत्तहदा पूरा शहर मारकर जन्नत में जाना चाहती है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MD-CAT इम्तिहान का शेड्यूल तब्दील कर दिया। MD-CAT 5 के बजाय 26 अक्टूबर को होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है तारीख की तब्दीली का फैसला चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, GB यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों की मुशावरत के बाद किया गया। और एशिया कप में कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। दुबई में शाहीनों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं दुबई की पिच शारजा से मुख्तलिफ होगी। ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा।